الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حاضرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور اس امت کے حق میں یوں تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے انعامات، خصوصی امتیازات، خصوصی شان کے پہلو اور امور مرحمت فرمائے. ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسالت، شخصیت کے اعتبار سے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام آپ کے حق میں مانا جا سکتا ہے، اور بعض پہلوؤں سے امت محمدیہ کے حق میں بھی. میری مراد واقعہ اسراء اور معراج سے ہے. اسراء رات میں لے جانا کو کہتے ہیں. اصطلاحاً یہ اس سفر کو کہا جاتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کی معیت میں اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی جو سیر کرائی گئی اسے معراج کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جس موقع پر واقعہ پیش آیا، آپ کی کئی پہلوؤں سے تسلی کا سامان تھا، کئی پہلوؤں سے آپ کی نبوت کی نشانی تھی، آپ کے لیے، آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے معجزوں کا اظہار تھا. یہ بہت شاندار اور زبردست دلیلیں تھی اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے علاوہ اس پورے واقعے میں ہمارے عقیدے سے متعلق غیبیات کی بہت سارے امور کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کے مناظر کا، اور کچھ دیگر عقیدے سے متعلق ایسے بیانات ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے درس و عبرت کا سامان رکھتے ہیں. امت محمدیہ کے لیے تا قیامت اس واقعے کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے تحفہ، انعام اور فضیلت بخشی گئی وہ 5 وقتہ نماز کا تحفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ سے شرف کلام حاصل ہوا تو 3 تحفے دیے گئے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک 50 وقت کی نماز جو بعد میں 5 کر دی گئی، ایک آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، اور تیسرا اللہ کی طرف سے یہ اعلان اور انعام کہ امت محمدیہ کا جو شخص شرک کیے بغیر مرے گا، وہ کتنا بھی گنہگار ہو، بالآخر اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. اب شرط یہ ہے کہ اس کا دامن شرک سے پاک رہے. یہ 3 انعامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو دیا گیا. اب اس واقعے میں عبرت و ایمان کے جو پہلو تھے اور ہیں، اس کو نظر انداز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا، ہمارا اور آپ کا رویہ قرآن اور حدیث کی دیگر تعلیمات کی طرح ایسا ہی ہے کہ روح کو، گودے کو چھوڑ کر چھلکے اور رسم اور ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جو چیز قرآن و حدیث کا اصل مقصود ہے اسے نظر انداز کر دیا، اسے پس پشت ڈال دیا، اور جو مقصود نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی، بنا لی، اسے اختیار کر لیا. یہ معاملہ ہمارے دینداری کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے، عقائد میں، اعمال میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے گئی تعلیمات کی روح کو فراموش کر دیا، مقاصد کو پس پشت ڈال دیا،
اور الٹی سیدھی چیزوں کو اختیار کر لیا. اب اسراء اور معراج کا بھی معاملہ دیکھیے کہ اس میں جو دروس و عبر کا پہلو ہے اور اس میں جو انعامات کی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا, ایمانیات کو چھوڑ دیا اور اس سے متعلقہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جس کا دین شریعت صحابہ کرام کے ہیں اس کا کوئی تصور, کوئی اہتمام موجود نہیں تھا. مثلا یہی ابھی رجب کا مہینہ ہے, میرے خیال ہے کہ آج 27 تاریخ ہے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ 27 تاریخ کو یہ سفر ہوا تھا اور اس میں کچھ اہتمام کیا جاتا ہے. راتوں ہی سے مسجدوں کے لائٹ جلا دیے جاتے ہیں, پہلے بھی چراغاں کیا جاتا تھا, کچھ خاص محفلیں منعقد ہوتی ہیں. معراج کی شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایک یادگار بنا کر بعض مقامات پر کچھ خاص عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں وہ امور ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, طب تابعین جس سے ناآشنا تھے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, نہیں بتائی, جو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے, وہ دین ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کا کتنا بڑا بھی انسان کتنی بڑی بھی تعداد کرے, وہ بدعت ہے, خرافات ہے, دین میں ایجاد ہے, دین نہیں ہے. حضرت امام مالک کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے. اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا. اللہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. امام مالک اس قول سے پہلے کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل, ایسی چیز جو آج وہ کر رہا ہے وہ دین ہے, جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ کے عمل اور سیرت میں موجود نہیں ہے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ دین کو پہنچانے میں آپ نے خیانت کی. آپ نے نہیں پہنچایا, اسے پتہ چل گیا. ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے دہراتے تھے کہ دین میں کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. یہ پنکھا, موبائل اور اس کی جو مثال دیتے ہیں بھونڈی, یہ دین میں نہیں ہے, دنیا میں ہے. دنیا کے معاملات میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا, ترقی کرنا مستحب ہے, اس کی تعلیم دی گئی ہے. دین میں کہہ دیا گیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, دین کی مہر نہیں ہے, وہ مردود ہے, رد ہے, وہ بدعت ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں, میں ابھی ادھر نہیں جاتا. واقعہ اسراء اور معراج پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ عرض اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھیے ہر جگہ ہر معاملہ بہت ہی محدود وقت ہے. اسراء اور معراج کے واقعے میں کئی پہلو ہیں ایمان اور اعتقاد سے متعلق, اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پر کہ ان دروس و عبر کے پہلوؤں کو چھوڑ کر لوگ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رسم کو گویا پورے سال میں ایک دن اسراء اور معراج کے انعام کا یہ بنا لیا کہ اس دن کو یادگار بنایا جائے اور اسی دن کا تعلق اس واقعے سے صرف اس دن کا تعلق ہے, جبکہ 5 وقت کی نماز جو اس میں فرض کی گئی وہ پورے سال کے لیے ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے, چھوٹی موٹی نہیں ہے. روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا, مناجات کا موقع ہے. یہ مومن کی معراج, اللہ کے رسول معراج کرنے کا تمام مسلمانوں کو معراج کا ایک نظریہ دیا گیا کہ آپ روزانہ نماز پڑھ کے اپنے رب سے مناجات کیجیے. 5 وقت کی نماز الاقل فرض ہے اور پھر نوافل اور دیگر چیزیں الگ ہیں. اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان بدعات کا اہتمام کرتے ہیں, خاص محفلوں کا, ہاں رجب کے مہینے میں کچھ خاص چیزیں ایجاد کر لی شیعوں کے نام پر, جو ہے رجبی, کونڈے اور نہ جانے کیا کیا, وہ یہ فرض نماز نہیں پڑھیں گے, آپ اس کا اہتمام کرتے نظر نہیں آئیں گے, آپ غور کیجئے. خیر, ہم واقعے کی طرف آتے ہیں. یہ واقعہ سرسری طور سے یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ایک فرشتے کے ساتھ, اور آپ کو اپنی معیت میں براق پر سوار کر کے مکہ سے بیت المقدس لے گئے. وہاں ضمنی طور سے چھوٹے چھوٹے کئی واقعات پیش آئے. راستے میں اہل مکہ کا قافلہ بھی نظر آیا سفر کرنے والا, جو ایک جگہ قیام پذیر تھا. پھر بیت المقدس پر اس براق کو اس مقام پر باندھا گیا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. آپ نے 2 رکعت نماز انبیاء کرام کو وہاں پڑھائی, اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا, ہاں پوچھا گیا کون, کہا جبرائیل. ساتھ میں کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو اجازت دی گئی ہے؟ ہاں.
दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ आपको मरहबा कहा गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर से मुलाकात हुई, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का इजहार किया। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर वहाँ हज़रत यहया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, सलाम कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाए बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला आपने आपको ये शर्फ अता किया कि आपको सिदरतुल मुंतहा तक और बुलंदियों तक बुलाया और फिर अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया, 3 तोहफे दिए, वापस लौटे। बाज़ रिवायतों में यह है कि वापस लौटते हुए 2 रकात अंबिया को पढ़ाई। रिवायतों में फ़र्क है, कोई ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ता हकीकत पर। और फिर रात ही के एक हिस्से में, जिस रात में जा रहे हैं उसी में आप मक्कतुल मुकर्रमा लौट गए। ये वाक़े का मैंने बहुत ही मुख्तसर सा खुलासा, इसमें ज़िम्नियात तशरीहात बहुत सारी मौजूद हैं। आप तफसीर इब्न कसीर में, अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर में देख सकते हैं कि सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में सुबहान अल्लज़ी असरा के तहत इसरा और मेराज के वाक़यात से मुताल्लिक़ जितनी रिवायतें हैं अक्सर व बेशतर को जमा कर दिया, सही भी, हसन भी, ज़ईफ़ भी। सही हदीसें भी हैं, हसन भी हैं और ज़ईफ़ भी। इन चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे एतिक़ाद से भी है। मेरे हाथ में जो कागज़ है शरहुल अक़ीदत तहाविया, इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह की जो अक़ीदे की किताब है उसका मतन आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मेराज और इसरा से मुताल्लिक़ ये अक़ीदे की बात कह रहे हैं। वल मेराजो हक़्क़ुन, मेराज का वाक़या हक़ है, हम इस पर ईमान लाते हैं। कैसे? वक़द उसरिया बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में ले जाया गया। मैंने आपको अभी बयान किया कि इसरा उस सफ़र को कहते हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया हुआ और जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में जो अभी हम देखेंगे। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में ले जाया गया। व उरजा बिशख़्सिही फिल यक़ज़ती इला समा, और फिर बेदारी में आपकी शख्सियत को, अल्फाज पर गौर कीजिए, उरजा बिशख़्सिही, शख्सियत को, शख्सियत और इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। आगे हम जानेंगे कि यह भी इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि यह ख्वाब का वाक़या है, बिल्कुल गलत, और कुछ लोगों ने कह दिया कि यह रूहानी इसरा था, इसरा और मेराज, जिस्म यहाँ था और रूह आपकी सफ़र पर ले जाई गई। ये भी सही नहीं है, अगरचे कि ये बात सहाबा से मनकुल है। तो आपकी शख्सियत के साथ जिस्म और रूह दोनों के साथ ले जाया गया, आसमानों की तरफ उठाया गया। हाँ, सुम्मा इला हैसु शाअ अल्लाहु मिनल उला, फिर वहां तक जहां अल्लाह ने बुलंदियों की तरफ चाहा। ये उनकी इबारत है जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं। जितनी बुलंदी तक चाहा अल्लाह ने वहां तक ले गया। व अकरमहुल्लाहु बिमा शाअ, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के ज़रिए से चाहा आपका इकराम किया, आपको इज्जत बख्शी। हाँ, व औहा इलैहि मा औहा, और आपकी तरफ वह्य की उन बातों की जो वह्य की। ये सूरह नज्म की आयत के टुकड़े से माखूज है। हाँ, मा कज़ब अल फुआदो मा रआ, ये भी एक आयत है कुरान की कि दिल ने उस बात को झुटलाया नहीं जो आंखों ने देखा। हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में ही ये बात कही जाएगी कि दिल ने उनको झुटलाया नहीं जो आंखों ने देखा। फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल आखिरत वल ऊला, ये हज़रत इमाम तहावी रहमहुल्लाह की इबारत है। अब इस इबारत की तशरीह करने जाऊं तो काफ़ी वक्त दरकार है। मैं कुछ बातों की तरफ सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। इसरा और मेराज का ये जो वाक़या हमारे अक़ीदे से मुताल्लिक़ ये बातें बयान की, ये अहले सुन्नत वल जमात, कुरान और हदीस को सहाबा कराम के तरीक़े पर मानने वालों को अहलुस सुन्ना वल जमाआ, अहलुल हदीस, सलफ़ी और दीगर नामों से याद किया जाता है। इसमें चारों अइम्मा का अक़ीदा भी शामिल है। ये तकरीबन अक़ायद में मुत्तफ़िक़ हैं। अक़ायद के मामले में सहाबा और सलफ़ में बहुत ही मामूली सा इख्तिलाफ है। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो सफ़र हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, नींद में हुआ, बेदारी में हुआ, रूह के साथ हुआ, जिस्म के साथ हुआ, हर मामले में इख्तिलाफ है। हाँ, अहले इल्म का। हाँ, सबकी तफसील में ना जाते हुए सबसे पहला कब हुआ, तो सन में इख्तिलाफ है। पहली बात तो किसी ने कहा कि पहली नबवी में हुआ, नबूवत मिलने के बाद फौरन। किसी ने कहा 5 नबवी में। हाँ, और किसी ने कुछ कहा।
لیکن جس ایک واقعے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ، جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جس کا ذکر کیا گیا، وہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ بات طے ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب آپ کے چچا، ان دونوں کی وفات کے بعد ہوا، جس کو عام الحزن کہتے ہیں آپ کے لیے، کہ آپ کے لیے غم کا سال تھا. اور یہ ہجرت سے سال 1.5 سال پہلے کے واقعات ہیں، 10 نبوی کے آگے پیچھے، 10 نبوی کا زمانہ اس کے بعد ہوا اور ہجرت سے پہلے ہوا. یہ طے ہے سیرت کے واقعات سے اور کئی ثبوتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. لہذا 1-5 والی بات درست نہیں ہے، نبوت کے پہلے اور 5ویں سال. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جن روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ آغاز میں یا نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کو کچھ اس قسم کا معاملہ کرایا گیا، اس کا معاملہ خواب کی شکل کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ میں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ بعد میں حقیقت میں جو چیز ہونے والی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی خواب میں دکھا دیا. جیسے سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا عمرہ کرنا آپ کو 1 سال پہلے دکھا دیا. آپ گئے بھی، تشریف بھی لے گئے، لیکن اس سال عمرہ نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ ہوئی اور اگلے سال آپ نے عمرہ کیا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد صدق اللہ رؤیاکم بالحق لتدخلن المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس خواب کو سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل. اب یہاں قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ پہلے خواب دکھایا گیا بعد میں واقعہ ہوا، تو کچھ لوگوں نے یہ تعویل بھی کی. بہرحال جس واقعے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کی وفات کے بعد ہے. اور اسی بنیاد پر جب ان کی وفات ہوئی، مکہ والوں کی مخالفت شدید ہو گئی، آپ پر بہت غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، آپ ایک طریقے سے حزن و ملال کے بڑے گہرے صدمے سے دوچار تھے. تب آپ کو یہ سفر کرایا گیا، اس میں آپ کے لیے تسلی کا سامان تھا، آپ کے لیے تسلی کا سامان، آپ کے لیے معجزہ، آپ کی نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، اور اہل ایمان کے لیے امتحان اس دور سے لے کر آج تک امتحان ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا وہ لوگوں کے فتنے کے لیے، لوگوں کے فتنے یعنی لوگوں کی آزمائش کے لیے. آگے ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ آزمائش اسی وقت ہوگی نا جب آپ کو بیداری کی حالت میں مانا جائے. خواب تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا. اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے خواب دیکھا تو کوئی تعجب نہیں کرتا، کوئی مذاق نہیں اڑاتا، کوئی امتحان نہیں ہوتا ہمارا اور آپ کا. خواب تو کافر اور غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے لیے جو مشاہدہ، دیدار اور دیکھنے کے سامان کا انتظام کیا، یہ لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے. اور یہاں فرمایا اس آیت میں، خیر ابھی یہ کہ کس سن میں ہوا، تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وغیرہ کے انتقال کے بعد یہ واقعہ ہوا. کس مہینے میں ہوا، بہت شدید اختلاف ہے. ہندوستان پاکستان میں اگرچہ یہ بھی ایک قول ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے، صاحب رحمت اللہ عالمین نے اس کا اختیار کیا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے. لیکن یہ کوئی حتمی اور بہت مضبوط بات نہیں ہے. اہل سیرت میں کسی نے کہا رمضان میں ہوا، کسی نے ربیع الاول، کسی نے ذی قعدہ اور کسی نے دوسرا مہینہ بتایا. متفق علیہ نہیں ہے. صحابہ کرام سے کوئی بھی مضبوط روایت اس سلسلے میں مروی نہیں ہے. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اس رات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں کیا جاتا ہے. اگر اہتمام کرتے تو دن تاریخ معلوم ہوتا کہ فلاں رات کو یہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہاں، اور یہ بات کے لوگوں کو اس کا علم ہوتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اظہار فرماتے، اس کو بیان کرتے. اس کی تاریخ کا نامعلوم ہونا، مختلف فی ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کی تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس کا اہتمام کیا. اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ 4تھی صدی کے بعد سے یہ شروعات ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اور سلف سے یہ منقول ہے کہ رجب کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی اہتمام، کوئی خاص عمل، خاص چیز، عبادت اس میں ثابت ہی نہیں ہے. نہ صلاۃ الرغائب، نہ رجبی روزے، نہ کچھ اور، نہ کونڈے وونڈے جو شیعوں نے ایجاد کیے مسلمانوں کے اندر. تو اس کی تاریخ کا صحیح اندازہ، صحیح علم نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے. کتنی بار بھی کچھ لوگوں نے کہا 2، کچھ نے کہا 3. ہاں،
علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں نے حدیث کے الفاظ اور راویوں کے بیان کا جہاں جہاں فرق دیکھا وہاں وہاں تعداد بڑھا دی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جسم اور روح کے ساتھ جو آپ کی معراج اور اسراء کا سفر ہوا، صحیح طور پر یہ ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے، ایک ہی مرتبہ یہ سفر ہوا ہے، اور خواب کی شکل میں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کو جنت و جہنم کے مناظر خواب میں کئی مرتبہ دکھائے گئے، بار بار دکھائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس واقعے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اور سورہ نجم میں کیا گیا وہ ایک مرتبہ ہوا، جسم اور روح کے ساتھ۔ اب جسم اور روح کے ساتھ والا اختلاف، یا یہ بیان کہ خواب میں ہوا، روح کے ساتھ ہوا، یا بیداری میں روح اور جسم، یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اور صرف روح دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو لوگ روح کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مکہ میں اس مقام پر ہی موجود تھا، حرم میں یا گھر پہ، اور روح گئی، اور ہم جس بات کے قائل ہیں، عقیدے کا حصہ ہے ہمارے، کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں، سوتے ہوئے نہیں، بیداری کی حالت میں، جیسا کہ امام طحاوی نے فرمایا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیادیں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بڑی غور سے سنیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ہاں ہر پہلو اس میں قابل توجیہ ہے، اور ہمارے لیے دروس و عبرت کا عقائد کو بیان کرنے کے بہت سارے اسباب موجود ہیں جو میں یہاں نہیں پیش کر سکتا۔ سبحان الذی، یہ آغاز ہی اللہ کی پاکی سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے۔ ہم کوئی حیرت انگیز چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ یا اللہ اکبر، تو گویا اس میں یہ معنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیز ناممکن ہے، مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی قدرت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا آغاز سبحان اللہ، سبحان الذی سے کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس فلسطین اور پھر ایلیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر اور رات کے ایک ہی حصے میں واپس آ جانا، یہ انسانوں کے لیے ناقابل فہم اور ہمارے اور آپ کے لیے ہماری قدرتوں سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن سبحان، وہ ذات پاک ہے، اس کی طاقت اور قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہفتوں کا سفر تھا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں کرایا گیا۔ اسی وجہ سے منکرین حدیث ہوں، عقل پرست لوگ ہوں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، قادیانی، یہاں تک کہ ہندوستان کے سر سید صاحب اور ایسے بہت سارے لوگوں نے اس واقعے پر سوالیہ نشان اٹھایا اور اس کو خواب کا واقعہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم اس کی عقلی طور سے توجیہ نہیں کر سکتے۔ جس زمانے میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت تو آج کی ترقیات موجود نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں انسان دیکھ رہا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ایسی قدرت عطا کر دی ہے کہ انتہائی تیز رفتار سواریاں، جہاز، ہوائی جہاز، راکٹ کی شکل میں ایجاد کر لی، اور گھنٹوں میں ہزاروں میل اور اس سے زیادہ کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب یہ کر سکتا ہے آج کی تاریخ میں، اللہ کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ الذی اسری، جو راتوں رات لے گیا۔ یہاں بھی عربی قاعدے سے کچھ لوگوں نے نقطہ بیان کیا کہ اسرا باب افعال سے ہے، پھر بے کا حرف بھی لایا گیا، اس میں متعدی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی لازم ہونا والا معنی کا کوئی فعل ہوتا اور بے آتا تو ہونا کرنا ہو جاتا ہے، یہاں کرنے والا فعل ہونے کے ساتھ ساتھ متعدی کا حرف بھی لایا گیا۔ یہ اور شدت ہے کہ اللہ لے گیا، راتوں رات اللہ لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ عبدہی، یہاں بے رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، اپنے رسول کو لے گیا نہیں کہا، اپنے نبی کو لے گیا نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا یہ نہیں کہا، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کا نقطہ لوگوں نے بیان کیا کہ ہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ جتنے بھی قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف اور عزت کے اعلیٰ مقامات کا بیان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو عبد یعنی بندے سے تعبیر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ میں کہا کہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اس کے جیسی کوئی آیت لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا تم نہیں کر پائے اگر، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے عبد کا، ایسی اور بھی مقامات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معجزانہ تو ہے،
انسانی عقل اور قدرت سے باہر ہے کہ ایک رات میں آپ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ بندے ہی ہیں، آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی محبوب اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے بندے ضرور ہیں، عبد کامل ہیں، اللہ کی خصوصیات کے حامل نہیں ہیں۔ یہ سفر جو ہوا یہ آپ کی قدرت و طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے۔ یہ توحید ہے، اچھی طرح سمجھنے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ معجزات کی، ہمارے یہاں ایک عام مزاج ہے ہندوستان پاکستان میں، بزرگان دین کے واقعات، معجزات، کرامات کا خوب ذکر ہوتا ہے اور پھر ان کی عقیدت کا سکہ بٹھایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام، میں نے اس سے پہلے کہا موقع نہیں ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی عظمت و کبریائی کا دل و دماغ میں سکہ بٹھاتے ہیں، ہاں، اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی عظمتوں کو بیان کر کے توحید کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ بزرگان دین کی عظمت کا سکہ بٹھاتے ہیں اور کہتے پہلے یہاں پہنچو پھر آگے پہنچنا، اس کے رد کا موقع نہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر، یہ کیوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بزرگان دین کی عظمتوں کا سکہ پڑھا جاتا ہے تو اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی تعظیم کے بجائے بندوں کی تعظیم کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں بزرگ پرستی، شخصیت پرستی کا دروازہ ہمارے ہاں کتنا عام کھلا ہوا ہے۔ معجزات اور کرامات کو بیان کر کر کے، عجیب و غریب واقعات کو بیان کر کر کے لوگوں کے دلوں میں بڑوں کی تقدس پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جب یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی باتوں کو مانو۔ یہ بہت عام سی گمراہی ہے، اس کو بہت غور سے دل و دماغ میں باندھیں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس میں شیطان نے لوگوں کو ملوث کیا۔ ہم ان جھوٹے واقعات کا یا خود ساختہ فضیلتوں کا اگر رد کریں یا واقعات کی تفصیل بیان کریں تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بزرگان دین اور انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صحابہ کو کہتے تھے کہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، او کما قال، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ آپ مخلوق میں، انسانوں میں، رسولوں میں سردار سب سے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ اللہ کی خصوصیات یا بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اپنے بندے کو لے گیا، عقیدہ درست رکھیے کہ معجزہ کرامت کا اظہار کرنے کے باوجود کسی کے اندر اللہ کی خصوصیات، طاقت، قدرت، صلاحیت نہیں آتی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، میں صرف اشارہ کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی، جادوگروں کی رسیاں، لاٹھیاں اس نے نگل لی، سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف وغیرہ میں واقعہ ملاحظہ کیے، تو جادوگروں نے کیا یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمت کو مان گئے، ہم آپ کو جو ہے بہت طاقت والا، قدرت والا مانتے ہیں؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو جواب میں جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ گویا جادوگر یہ مان رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو معجزہ ظاہر ہوا ہے، وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے، وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو مانا ہوتا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو مان کر ہی تو ان سے مقابلے کا دعویٰ کیا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طاقت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تب تو ایمان لائے۔ موسیٰ کو سے مقابلہ کر رہے تھے، موسیٰ کے رب سے نہیں کر سکتے تھے۔ غور کیجئے اسے، وہ جادوگروں نے معجزہ دیکھ کر رب پر ایمان لایا۔ آج ہم کرامات بتا کے بزرگوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں، ان کے ساتھ شرک کرواتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ خیر، تو اپنے بندے کو لے گیا لیلن، رات کے ایک حصے میں، جنحا من اللیل، عام طور سے مفسرین نے کہا رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، کہاں؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اس کا ایک مطلب قرآن کے اس معنی کا، ایسی بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہے۔ کھلا کھلا کیا معنی ہے کہ جب آپ مسجد حرام میں تھے، مطلب مکہ میں تھے، تو اس وقت مسجد بیت المقدس میں نہیں تھے، اور یہاں سے وہاں اللہ تعالیٰ لے گیا، اس کا مطلب جب وہاں گئے تو یہاں نہیں تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ہے، اور قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں اللہ لے گیا، مطلب جب یہاں تھے تو وہاں نہیں تھے، وہاں تھے تو یہاں نہیں تھے۔
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام مکہ، مکۃ المکرمہ بیت اللہ کو کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پورا مکہ مراد ہے. ہاں اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے ایلیا کے مقام پر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے فرشتوں انبیاء کا مرکز تھا، یہاں سے وہاں لے گئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و ملال ہے، آپ کو تسلی کا انتظام کیا جا رہا ہے، معجزانہ سفر دیا جا رہا ہے، براق لایا گیا، براق پر سفر سوار کیا گیا. اب یہاں سبحان کہنا، عبد کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ عبد جو ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے، صرف روح نہیں ہے، خواب نہیں ہے. پھر اس کے بعد براق لایا گیا، حدیثوں میں جو ہے ثابت شدہ براق پر سواری کرائی گئی. اگر روحانی سفر ہوتا، خواب کی بات ہوتی، تو خواب میں سواری کی ضرورت نہیں ہے، براق کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آپ کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر آپ وہاں تشریف لے گئے. اب اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو مرکز دین اب بنایا گیا مکۃ المکرمہ کو قبلہ، اس کا تعلق پہلے قبلے سے الگ نہیں ہے. جو پہلے انبیاء کا مرکز تھا اس سے الگ نہیں، اگرچہ قبلہ بدلا گیا لیکن نبوت کا مرکز اور مرجع اسی ذات کی طرف پلٹتا ہے جس نے بیت المقدس کے اور فلسطین کے لوگوں کو نبوت عطا فرمائی. اسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت عطا کری. وہاں جانے کے بعد اس کی بھی اہمیت ظاہر ہوئی. آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اس سے آپ کا مقام اور فضیلت ظاہر ہوئی کہ آپ سید المرسلین ہیں، رسولوں کا سردار. آنے میں آپ سب سے آخر ہے، مقام اور درجے میں سب سے بلند ہے. یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کرام کے درمیان اس طریقے سے تفاضل اور تفضیل کے ایک کی بے عزتی ہو جائز نہیں ہے. ہاں لیکن مقامات اللہ نے رکھے ہیں. موقع ہوتا تو میں عقیدے کے اعتبار سے بتاتا. انبیاء، پھر ان کے بعد رسول، رسولوں میں اولو العزم رسول، اولو العزم رسولوں میں دونوں خلیل، حضرت ابراہیم اللہ کے رسول، اور دونوں خلیل میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ. آپ نے امامت کرائی، یہ آپ کی تسلی کا، آپ کے مرتبے کا، مقام کا اظہار ہے. وہاں پھر حضرت جبرائیل نے 2 برتن پیش کیے، ایک میں شراب ایک میں دودھ. آپ نے دودھ کے برتن کو قبول کیا. حضرت جبرائیل نے کہا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا. پھر آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا. میں نے تفصیل بیان کی کہ ہر آسمان پر کچھ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. یہاں رک کر ایک بات کہوں. ابھی میں نے 2-3 دن پہلے واٹس ایپ پر کسی شخص کی پوسٹ دیکھی، خطاب اس نے کیا وہابیوں سے سوال، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بریلوی رہا ہوگا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، تو وہابی اس بات کا جواب دیں کہ یہ کیا انبیاء مردہ ہیں، کیونکہ نماز تو زندوں پر فرض ہے. میں کیا تفصیلی جواب دوں اس سوال پر؟ میں ایک سوال اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے کہا کہ وہ فرض نماز تھی؟ نماز تو زندوں پر فرض ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھے تھے فرض تھی. یہ کس نے کہا؟ یہ فرض نماز نہیں تھی. اور یہ بات صحیح ہے کہ نماز کا مکلف آدمی حساب و کتاب کے اعتبار سے زندہ ہے. وہ حساب و کتاب یا دنیاوی تکلیف والی مکلف ہونے والی نماز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ انعام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اظہار تھا انبیاء کرام کے شرف کے لیے کہ عالم ارواح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف اور مقام دیا. صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اپنے قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ مکلف نہیں ہے اس نماز کے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو خصوصیت اور انعام دیا گیا. عقیدے کی کتابوں میں ایسے بہت سے جوابات آپ ملاحظہ فرمائیں گے. بلا وجہ ان چیزوں کو کھینچتان، جو کھلی دلیلیں اس کو چھوڑ کر کھینچتان کر کے غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین نہیں ہے. اگر آپ غلط باتیں ثابت کر کے اختیار کریں گے تو اس میں نقصان سب سے پہلے آپ کا ہوگا. آپ کا عقیدہ اگر خراب ہے، ہمارا دوسروں کا خراب کریں گے تو حساب تو دینا ہی ہے. قرآن حدیث کی واضح دلیلیں دیکھیے. خیر، آپ کو پھر آسمان پر لے جایا گیا، مختلف آسمانوں پر دروازے کھلے، اس سے پتہ چلا یہ سب چیزیں غیب سے متعلق ہیں. معراج، علامہ ابن ابلیس نے کہا کہ یہ عرج یعرج، اوپر چڑھنا، اس میں آلہ ہے، جس کا معنی عربی زبان کے حساب سے ہم ترجمہ کریں تو سیڑھی ہوگا. لیکن یہ سیڑھی کون سی ہے؟ ہمارے یہاں جیسے دادر زینہ سیڑھی ہوتی ہے ویسا نہیں، یہ غیب سے کے امور سے ہے. اور غیبیات کے متعلق اہل السنہ والجماعہ، اہل الحق کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، چاروں اماموں کا، ہاں، کہ یہ عقیدہ ہے کہ
ہم ان چیزوں پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جتنا بیان کیا گیا ہے، نہ اس میں کچھ کم کرتے ہیں نہ زیادہ، اور اس کی کیفیت کے پیچھے ہم نہیں پڑتے، کیونکہ غیب ہے، کوئی تجربات سے جاننے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو غور و فکر کر کے معلوم کر کے اس کی تفصیلات جانیں۔ جو امور غیب ہیں ان کو جاننے کا ذریعہ صرف اللہ کی وحی ہے، اور وحی الہی اس دنیا میں یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان اور عقیدہ اسی کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ ایمان اور عقیدہ اور عبادات توقیفی ہیں، یعنی قرآن و حدیث پر موقوف ہیں۔ کوئی آدمی اپنے ذہن دماغ سے کسی قوم اور ملت کے طریقے اور خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر اسے اختیار نہیں کر سکتا۔ اب آسمانوں پر آپ جا رہے ہیں، انبیاء سے ملاقات، ہر کوئی آپ کو مرحبا کہہ رہا ہے، آپ پر ایمان لا رہا ہے۔ گویا اس میں تسلی کا یہ سامان ہے کہ کفار مکہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس سے کبیدہ خاطر نہ ہو اے رسول، بددل نہ ہو۔ یہ دیکھیے جن لوگوں کا یہ لوگ نام لیتے ہیں ان کے نام لیوا نہ مانے لیکن یہ انبیاء اور صالحین آپ کو رسول مان رہے ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ جس کو یہودی لوگ مان رہے ہیں، ہاں عیسائی لوگ مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ جس کو یہودی مان رہے ہیں، حضرت ادریس جو حضرت نوح سے پہلے کے نبی ہیں، حضرت یوسف جو بنی اسرائیل کے ایک شخصیت اور ان حدیثوں میں ان کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہے، یہ سارے آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک مکہ کے کفار اگر نہیں مانتے نہ مانے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تسلی کا سامان بیت المعمور کا ذکر ہے جو کعبہ کی مزاحات میں آسمان میں فرشتوں کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم اسی کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ ان کا شرف اور مقام تھا، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ بیت المعمور ایسا مقام ہے جہاں ہر روز اتنی بڑی فرشتے، ہزاروں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ کتنی تعداد، یہاں ہم کو پتہ چلا بیت المعمور ایک جگہ ہے، وہاں فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ ہر روز 70,000 جاتے ہیں، تو کتنے ہوں گے نہ معلوم۔ اللہ کا لشکر، اللہ کے لیے عبادت کرنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا، جس کا سورہ نجم وقت ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، میں صرف سرسری طور پہ ذکر کروں، آپ اس کو تفسیروں میں حدیثوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں سے آپ آگے بڑھے۔ سدرۃ المنتہا کا قرآن میں ذکر ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ ہاں، سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، منتہا ختمے والا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، بعض روایتوں میں کہ 6ٹھے آسمان پر۔ اہل علم نے بیان کیا کہ سدرۃ المنتہا کا یہ جو درخت ہے، ہاں، جس کو بیری کا درخت کہا گیا، ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے غیب سے متعلق ہے۔ 6ٹھے آسمان سے یہ شروع ہوتا ہے، جڑ ہے، اور 7ویں آسمان پر اس کی شاخیں پتیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی کچھ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پتے رنگ برنگے بڑے خوبصورت، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے آگے آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ ثم دنا فتدلى، پھر آپ قریب ہوئے اور بہت قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تو 2 کمان یا اس سے بھی کم کا درجہ رہ گیا۔ یہ جملہ کچھ لوگ، بعض راویان نے کہا کہ اللہ جبار اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور تقریباً اکثر و بیشتر صحابہ، 2-1 کو چھوڑ کر، یہ متفق ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ خود حضرت ابو ذر غفاری نے آپ سے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہل رأیت ربک، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا نور انا یراہ، نور ہے وہ، کہاں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں نورانی یراہ، کہ نورانی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، نورانی کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ الٹا ہی کام۔ نور انا یراہ، اور یہ حدیث دوسرے بھی، حجاب ہو النور، آپ کا اللہ کا حجاب نور ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایک بہت معرکۃ الآراء بحث ہے کہ اللہ کے دیدار سے متعلق ہے۔ دنیا میں دیدار ممکن ہے اللہ کا، جس کو اللہ چاہے، لیکن واقعہ کسی کے ساتھ واقع نہیں ہوا دیدار۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تجلی کی خواہش کی، آپ نے فلما تجلی للجبل جعلہ دکا، سورہ اعراف میں ہے، جب پہاڑ کے لیے اللہ نے تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وہ تاب نہ لا سکا، تو وہاں وہ دیدار نہیں کر سکے۔ یعنی اس میں اظہار ہے اس بات کا کہ ہم کو انسان کی حیثیت سے دنیا میں یہ طاقت قوت نہیں دی گئی کہ ہم اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے۔ تو دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا،
لیکن تم کو ہم کو دنیا میں یہ طاقت نہیں دی گئی. تو دنیا میں ہو سکتا تھا لیکن کسی کو ہوا نہیں. آخرت میں ہو سکتا ہے اور اہل جنت کے لیے ہوگا, جس کی قرآن حدیث سے بہت سی متواتر درجے کی دلیلیں ہیں. قرآن حدیث صحابہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے. بہرحال آپ وہاں تشریف لے گئے, بات چیت ہوئی, 50 وقت کی نماز فرض ہوئی, واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا, آپ واقعہ جانتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے دیا گیا؟ تو کہا 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. کہا نہیں, واپس جائیے, کم کروائیے, میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کے رسول پہلے بھی یہ کر سکتے تھے بغیر مشورے کے. اللہ تعالیٰ بغیر 50 دیے ہوئے بھی وہ بات کہہ سکتا تھا جو بعد میں کہا, لیکن اس میں اس نعمت کا اظہار تھا. اس کی قیمت ہم کو معلوم نہیں پڑتی, اس کے باوجود آج بہت سے لوگ اس قیمت کو نہیں جان رہے ہیں کہ کتنا قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بھر کے لیے, ہر روز کے لیے. معراج اور اسراء کے اس سفر کی برکت ایک مسلمان کے لیے ہر روز ہے, 5 وقت کی نماز کی شکل میں, عقیدہ توحید کی شکل میں, آمن الرسول کی شکل میں, جب بھی ہم ان آیتوں کو پڑھیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت موسیٰ کے کہنے پر, مشورے پر واپس گئے. اس میں حضرت موسیٰ کی بھی فضیلت کا اظہار ہے. پھر آپ گئے, 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی. جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے پھر سے کہا اس میں بھی کم کروائیں, لیکن آپ نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہ 5 ہے لیکن 50 کے برابر. صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں یہ اظہار ہے کہ یہ 5 ہے, ہر نماز 10 کے برابر. اور امت محمدیہ کو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا بڑھا کر اللہ اجر و ثواب دے گا. ایک جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ ہو, یہ شرط ہے عمل کی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یا تو عمل ہی نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں تو سنت کے خلاف کرتے ہیں, بدعت خرافات, کچھ اخلاص نہیں ہوتا, تباہ ہو جاتا ہے عمل. تو ایک کے بدلے کوئی بھی نیکی کرے. اب یہی نماز کا بھی معاملہ ہے. اور اگر کوئی آدمی نیکی کا کوئی ارادہ کرے گا, نیکی نہیں کر سکا تو 1 اجر لکھا جائے گا. برائی کا ارادہ کرے, برائی نہ کرے تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی, گناہ نہیں. کتنا بڑا انعام ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معنی کی حدیثوں کو نقل کر کے کہا کہ مسلمانوں میں کتنا بدنصیب ہوگا امت محمدیہ کا وہ شخص کہ 1 کا 10 گناہ جس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آپ ایک نیکی کریں گے تو 10 لکھا جائے گا, 1 گناہ کریں گے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا. تو 1 کا 10 گناہ جو ہے قیامت کے دن وہ میزان عمل میں ہلکا پڑ جائے, اور 1 کا 1 ہے وہ بھاری پڑ جائے, یعنی گناہ زیادہ ہوں برائیوں سے, نیکیوں سے, تو وہ کتنا بدنصیب ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس تناظر میں, اس بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی رودات کا ایک پہلو تھا جو وقت نہیں رہا, لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ اشارہ کروں کہ بعض صحیح اور بعض حسن اور بعض ضعیف روایتوں میں کچھ تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے, کچھ لوگوں کے اعمال دکھائے گئے. مثال کے طور پہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کچھ لوگوں پر اس طرح گزرے جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں, اور وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے, غیبت چغلی کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں کتنا عام ہے غیبت چغلی, الزام تراشی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں موجودہ تناظر میں, جیسے اس معاملے میں ہمارا رویہ ہے اسراء اور معراج کے بارے میں, کہ جس چیز کو تازہ کرنا چاہیے, جس چیز کو عقیدے کے اعتبار سے عبرت و موعظت کا سامان بنانا چاہیے, اس کو فراموش کر کے غلط سلط چیزوں کے پیچھے, بدعتوں کے پیچھے پڑے ہیں. یہ جنت و جہنم کے جو مناظر بتائے گئے, اس سے جہنم کا اور اللہ کا خوف پیدا کرنا مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, اس حال میں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں, اور دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں تو ہم اس سے لرز جائیں, ڈر جائیں. لیکن اب ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی جنت اور جہنم کے تذکرے کے متعلق بھی بس ہم سرسری گزرتے ہیں. کچھ تسلی کے سامان دل و دماغ میں بٹھا لیا کہ ہم نے بعض نیکیاں کر لی, کچھ نمازیں پڑھ لی, بعض رسم ادا کر دی دین کے نام پہ, ہاں عبادات نہیں عادات کے طور پہ, ہماری جنت نہیں چھوٹی, اور اس کے بعد سارے دنیا داری کے کھیل چل رہے ہیں. میں اسی تناظر میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی 1-2 واقعات ہوئے. ایک بچی عائشہ نے خودکشی کی, اس کے واقعے کو, کلپ کو خوب چلایا گیا. اب اس کے رد عمل میں اس کے بعد اور بھی لڑکیوں کی کچھ کلپس آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکی نے خودکشی کی, کہیں جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے,
کہیں سسرال اور کہیں گھر والوں کا دونوں طرف کا جھگڑا اور کیس کباڑا کا معاملہ ہے، جس میں یہ بچیاں پیس رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، غیر مسلموں کو خبر بنانے، اسلام کو نشانہ بنانے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہماری کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اب جب کچھ عورتوں نے اس پر رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اصلاح معاشرہ کی تحریک چل رہی ہے، اخبارات کے مضامین بھر رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسرے مسلمانوں کے اداروں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے باقاعدہ محنت کی جائے، 3 دن کا پروگرام کیا جائے اور جہیز وغیرہ کے تعلق سے لوگوں کو بیداری لایا جائے۔ میں آخری بات بہت اختصار سے، یہ تھوڑی تفصیل طلب تھی لیکن موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں نہ صرف آپ حضرات سے، اس خطبے کے توسط سے اپنے علماء سے، بزرگان دین سے، اصلاح چاہنے والوں سے مؤدبانہ انداز میں، کہ اصلاح کا طریقہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ تقریر، خطاب، مضمون بس یوں ہی بیان کرتے چلے جاؤ، جہیز مخالط ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیے، کیا یہ معلوم نہیں ہے جو جہیز مانگ رہا ہے، دے رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بعض تفصیلات کا علم نہ ہو کہ اسلام میں جہیز کا تصور حقیقت میں ہے ہی نہیں، لڑکی کی وراثت ہے، ہندوؤں کی طرح ہنڈا اور جہیز والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ والے واقعے کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول دونوں کے ذمہ دار تھے۔ حضرت علی کی زیرہ بیچوا کر حضرت فاطمہ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کیا تھا، یہ حضرت علی کا ہی پیسہ تھا، جہیز کی دلیل نہیں بنتی وہ۔ اب تحفے کے نام پر بہت سارے معاملات کیا جائے، خیر یہ ہم بحث کریں، لیکن اس سے اصلاح ہوگی کیا؟ نہیں جانتے کیا لوگ؟ میرا ایسا ماننا ہے، منبر رسول سے بہت ہی بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نبی کے طریقے پر، قرآن کے بتائے ہوئے انداز میں کرنا ہوگی۔ نبی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے عقیدے پر محنت کیجئے، دلوں میں اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، جہنم کے ہولناک مناظر کا حقیقی تصور پیدا کیجئے۔ یہ صرف کہانی، قصے، افسانے کی طرح نہیں، اور پھر اسے بتانے کے بعد جھوٹی فضیلتیں بیان کر دی کہ آپ نے فلاں فضیلت پر عمل کر لیا تو کتنا بھی گناہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے اگر حقوق العباد میں لوگوں کا حق ہڑپا ہے تو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو لائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ نیکیاں دوسروں کو دینا پڑے گی، آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ہم ایسا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فضیلت پر عمل کر لیا تو بہن کا، بیٹی کا اور بیوی کا حق مار لیا، ظلم کر لیا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلا، الزام تراشیاں کی، معاف ہو جائے گا۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ غلط بات بتائی گئی ہے آپ کو، غلط فضیلتیں بتائی گئی ہے۔ اور عقیدے پر محنت کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جب عقیدے پر محنت ہوگی، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح تصور دل و دماغ میں ہوگا، تو صحابہ کی طرح یہ مزاج پیدا ہوگا کہ ہم تنہائی میں بھی اگر ہم کو گناہ کا موقع مل رہا ہے تو گناہ نہیں کریں گے۔ کسی عورت پر ظلم کرنا، جہیز کے نام پر اس کی زندگی سے کھیلنا، اس کی زندگی کو اجیرن کرنا، یہ ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، اب کون نہیں جانتا کہ سودی لین دین حرام ہے؟ مسلمان آج کتنا سودی لین دین کر رہا ہے، اسکولوں میں تعلیمی مافیا کتنا لوگوں کو ہڑپ رہا ہے، غریبوں پر کوئی مروت اور رحمت اور ہمدردی نہیں۔ سب جانتے ہیں دین کو، کس کا کیا حق ہے، پھر بھی کوئی جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے حرام خوری کے ہر بازار گرم ہے۔ اصلاح ہو رہی ہے؟ کون نہیں جانتا اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، لیکن اب علماء کرام سے فتوے بنائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام کو حلال کیا جائے، حلال کو حرام بنایا جائے۔ علم کی کمی نہیں ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے صرف تقریر کریں، مضمون لکھیں، پروگرام کریں، نہیں، عقیدہ دل و دماغ میں بٹھائیے، اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، جنت کا شوق، اللہ کے انعامات کا شوق۔ اور معراج کے سفر میں یہ بھی ہمارے سامنے پہلو ہے کہ جہنم کے مختلف لوگوں کو، یتیم کا مال کھانے والا، زناکار مرد اور عورتیں، چوری کرنے والے، دوسروں کے مال کو ہڑپنے والے، سود کھانے والے، ان کو کیسے کیسے الگ الگ ان کے اعمال کے حساب سے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ بتایا گیا۔ لیکن ہم اس کو کہانی کے طور پر سننے کے عادی ہو گئے، عقیدے کے طور پر نہیں۔ اگر عقیدہ ہوگا تو صحابہ کرام کی طرح جنت و جہنم کے تذکرے پر ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوگی، جہنم کے واقعے پر ہمارے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنسو بہنے لگیں گے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں گے، حقوق العباد میں جو مظالم ہیں اس کو صاف کریں گے۔ تو اصلاح معاشرہ کرنی ہے تو عقیدے پر محنت کیجئے، صحیح دین اور صحیح پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے منہج اور طریقے پر بیان کیا جائے، خود ساختہ طریقے پر نہیں۔
وقت زیادہ ہو گیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر محاذ پر ہمیں کامیابی سرفرازی عطا فرمائے, اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.